تم نہ فاتحہ پڑھو، ہم ریکارڈنگ کر لیں گے۔ مولانا حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين ذهب الله عنهم الريح وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم وقتلتهم إلى يوم لا صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صلوات. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان مرحومین و مغفورین کے لیے ایصال فرمائیں. سید شعیب رضی ابن علی رضی، علی رضی ابن نبیہ الحسن، آدمہ بی بی بنت سردار حسین. سے دستہ گزارش کروں گا کہ جو آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی ہے، اس سورہ کو سورہ فجر کہتے ہیں، لیکن مفسرین کی نگاہ میں اس سورہ کو سورۃ الحسین کہتے ہیں. یہی قرآن کا واحد اور منفرد سورہ ہے کہ جو مخصوص امام حسین کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے. اور ابھی سلام پڑھ رہے تھے مولا عباس کے شان میں، آیت کی تفسیر بعد میں. پہلے مولا عباس کے بارے میں چند جملے کہ جو بہت بہترین اشعار تھے. ان اشعار میں سے دیکھیے کہ عرب میں شعر کے بہت سے نام ہیں. عرب میں شعر کے بہت سے نام ہیں. پہلا نام ہے اسد، یہ بھی ایک شعر ہے. اسید، یہ بھی ایک شعر ہے. غضنفر، یہ بھی ایک شعر ہے. لیث، یہ بھی ایک شعر ہے. زیغم، یہ بھی ایک شعر ہے. حیدر، یہ بھی ایک شعر ہے. عباس، یہ بھی ایک شعر ہے. لیکن ہر شعر کی خاصیت الگ الگ ہے. کچھ شعر ایسے ہیں کہ جب بلندی سے نیچے آتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے یہ شعر ہے. کون سا شعر ہے؟ تو کہا یہ شعر ہے اسید. اسد، اسید، لیث، زیغم،
غضنفر، حیدر، عباس. اور غضنفر اس شعر کو کہتے ہیں، ہر شعر کی تعریف نہیں، 3-4 شعر کی تعریف جو ہے مقصود ہے. اور غضنفر اس شعر کو کہتے ہیں کہ جب اپنی کچھار میں سوتے ہوئے انگڑائی لے، اور جب انگڑائی لیتا ہے تو اس کے منہ سے ایک آواز نکلتی ہے، اس آواز کو سن کر جنگل کے تمام جانور سکتے میں آ جائیں، اسے کہتے ہیں غضنفر. اور حیدر کسے کہتے ہیں؟ کہا حیدر اس شیر کو کہتے ہیں کہ اپنے شیر کو مد مقابل سے حملہ کرتا ہے، بھاگتے ہوئے حیوانوں کا حملہ نہیں کرتا. اور کہتے ہیں کہ عباس اس شیر کو کہتے ہیں کہ جب اپنی کچھار سے نکل جائے تو تمام جنگلی جانور اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر ہٹ جائیں. اگر یہ دیکھنا ہو تو میں نظارہ پیش کر رہا ہوں کہ جب عباس کا بھائی حسین عاشور کو روز پانی لینے گیا تو نہر فرات پر کوئی بھی جانور ٹھہر نہ سکا. ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. تو نہر فرات پر کوئی جانور ٹھہر نہ پایا. پھر سورہ مزمل میں بڑھ کر کے دیکھیے کہ ایک جگہ پہ آیا ہے قسورتن. قسورہ اب یہ بھی ایک شیر کا نام ہے. بھائی یہ قسورہ کون سا شیر ہے؟ تو وہی غضنفر والی صفت اس میں بھی ہے کہ اگر جانور بھاگ جائیں تو وہ بھاگتے ہوئے جانور پہ حملہ نہیں کرتا، اور جس پر بھی حملہ کرتا ہے تو سامنے سے حملہ کرتا ہے. تو مفسر نے لکھا کہ یہ آیت جو ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی. تو جو صفت باپ میں ہوتی ہے وہی صفت بیٹے میں بھی پائی جاتی ہے. ایک شاعر نے کیا بہترین شعر کہا ہے، یہ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد، کیا بہترین شعر کہا ہے کہ جو حقیقت میں خود بہادر ہو پسر اس کا دلیر ہوتا ہے، کیوں نہ ہوتے عباس جری شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے. ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. تھوڑا تھوڑا اور بزرگ حضرات جو ہے سامنے آ جائیں تاکہ آنے والوں کو جگہ ملتی جائے. اور فرش اعضا پر میں نے جو بلایا تھا تو فائدہ آنے والوں کا تھا، نہ آنے والوں کا نقصان ہے، کیونکہ اس فرش پر کہیں نہ کہیں جناب زہرا ہوں گی. اور آ کر بیٹھ جاؤ کہ کیونکہ عزاداروں کی فہرست میں تمہارا نام تحریر ہو جائے. جملہ کہہ دوں کہ جب مصر کے بازار میں یوسف بکنے کے لیے آئے تو بہت سے لوگ خریدنے کے لیے آ گئے، لیکن ایک ضعیفہ تھوڑا سا اون لے کر کے آئی. لوگوں نے پوچھا تو کیوں آئی ہے یہ تھوڑا سا اون اور یوسف کو خریدنا؟ کہا خریدنا مقصود نہیں ہے، خریدنا مقصود نہیں ہے. کہاں پھر کس لیے آ گئی، کیوں اتنی زحمت کرنے لگی؟ کہاں آئی ہوں اور زحمت جو اٹھا رہی ہوں تو اس لیے زحمت اٹھا رہی ہوں کہ نبیوں کے خریدار کی فہرست میں میرا نام آ جائے. نبیوں کی خریدار کی فہرست میں میرا نام آ جائے تو کم سے کم اب تو فرش اعضا پر آ کر بیٹھ جاؤ کہ حسین کے عزادار میں تمہارا بھی نام آ جائے. ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. شیر کی بات تھی اور جناب عباس علمبردار کی بات ہو رہی تھی. لیکن مرتبہ سنیے گا، تاریخ کا جملہ ہے حوالے آپ کے، کہ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد کہ جب مولا کائنات خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، تاریخ کے اوراق پہ دیکھ لیجئے کہ جب پیدا ہو گئے اور 3 دن ہو گیا جناب ابو طالب لینے نہیں پہنچے.
لینے کون گیا؟ کہا لینے کون گیا؟ کہا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ کی بات نوٹ کیجیے گا، جناب ابو طالب کے ہوتے ہوئے اور مولا کائنات کو لینے کے لیے رسول خدا پہنچے، اور جب پہنچے تو ایک مرتبہ فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ نہ بچہ آنکھ کھول رہا ہے نہ بچہ غذا لے رہا ہے۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد سے رسول نے کہا کہ میری آغوش میں دے دیجئے۔ جیسے ہی لیا ویسے ہی بچے نے آنکھ بھی کھولی اور بچے نے غذا بھی لیا، یعنی رسول کی زبان چوسنا شروع کیا۔ دوسری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کہ مصنف ذکر العباس نے یہ لکھا کہ جب ام البنین کے وہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو علی موجود ہیں لیکن لینے نہیں جا رہے ہیں، لینے نہیں جا رہے ہیں۔ کہا وہاں رسول آگے بڑھے، یہاں حسین آگے بڑھے۔ وہاں فاطمہ بنت اسد نے کہا تھا کہ نہ بچہ میرا غذا لے رہا ہے نہ بچہ میرا آنکھ کھول رہا ہے، یہاں فاطمہ بنت اسد نے کہا، یہاں فاطمہ کلابیہ نے کہا کہ حسین نہ میرا بچہ غذا لے رہا ہے نہ میرا بچہ آنکھ کھول رہا ہے۔ وہاں علی میں یہ صفت، یہاں عباس میں یہ صفت۔ اب میں کہوں گا تاریخ والوں کہ جب علی کی ولادت ہوئی تو وہاں مولا علی کیوں پہنچے، یہاں عباس کی ولادت ہوئی تو یہاں حسین کیوں پہنچے؟ اے امام حسین بتا دیجئے، کہاں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرے نانا سے سوال کیجئے، یا رسول اللہ بتائیے کہ وجہ کیا ہے کہ علی کو لینے آپ گئے، عباس کو لینے حسین گئے؟ تو شاید رسول جواب دے میرا ناصر آیا تھا تو میں لینے گیا، حسین کا ناصر آیا تھا تو حسین لینے گئے۔ ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ دیکھیے اب یہاں پہ جو جملہ مولا عباس کے فضائل میں کہ دیکھیے اگر کوئی اور دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہو یا قبول نہ ہو، لیکن معصوم کا قول یہ ہے کہ عام انسان بھی نماز شب میں جو دعا مانگتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یا یہ جملہ کہوں، کائنات میں دیکھ لیجئے کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کے ہوتے ہوئے دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں کہتی۔ جہاں لے جا رہا ہوں وہاں پہنچیے گا۔ اگر بیٹا خوبصورت ہو، حسین ہو، جمیل ہو، وجیح ہو، تمام صفتیں پائی جائیں تو کیا اس کی ماں کسی دوسرے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ سکتی ہے؟ کہا نہیں۔ ویسے بھی اگر ایک گھر میں ایک شوہر کے دو عورتیں آ جائیں، ایک کے بچے ہوں تو دوسرے کے بچے کو بھی اپنا بچہ نہیں کہتی۔ لیکن عباس کی خاصیت دیکھیے کہ حسن جیسا جمیل، حسین جیسا خوبصورت بچہ زہرا کے پاس موجود ہے، اس کے بعد بھی کہہ رہی ہے کہ عباس میرا بیٹا ہے، عباس میرا بیٹا ہے۔ لیکن میں بات کیا کہہ رہا تھا کہ نماز شب میں دعاؤں کی گارنٹی ہوتی ہے۔ کیوں گارنٹی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ نماز میں اس وقت یا تو دعا مانگنے والا ہوتا ہے یا تو دعا سننے والا ہوتا ہے، اور یہ ایسا وقت ہے کہ جس وقت کتنا بھی مریض انسان ہو اسے بھی افاقہ دے دیا جاتا ہے، یعنی اچھے سے اچھے لوگ اس وقت سو جاتے ہیں۔ تو جب بندہ اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرتا ہے تو پروردگار اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اگر کوئی صالح دعا مانگے تو اس کی دعا تو اور قبول ہوگی، اگر کوئی اللہ کا ولی مانگے
تو اس کی دعا تو اور قبول ہوگی. اگر کوئی نبی مانگے اس کی دعا اور قبول ہوگی. اگر کوئی اولو العزم مانگے اس کی دعا اور قبول ہوگی. اگر کوئی صاحب شریعت صاحب کتاب دعا مانگے اس کی دعا اور قبول ہوگی. حضرت محمد مصطفیٰ دعا مانگے تو ان کی دعا اور قبول ہوگی. اب تاریخ اٹھا کر دیکھیے اور عظمت عباس کو سمجھیے کہ علی جیسا متقی نماز شب میں عباس کو اللہ سے مانگ رہا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. بات یہاں تک پہنچی، ابھی آیت کا ترجمہ بھی نہیں ہوا. سورہ فجر والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. صبح کی قسم، صبح فجر یعنی صبح کی قسم. پھر کہتے ہیں والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. والشفع، شف کے معنی کیا ہے؟ میں اپنے بزرگ سے جو ہے سامنے بات کر رہا ہوں. شف کے معنی ہے تو، وتر کے معنی ایک، وتر کے معنی ایک. اب گنیے والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، ایک صبح کی قسم 11. والشفع، 11 میں 2 بڑھا دیے، کہاں سے ابھی 14 ہوئے. والشفع 11 کے بعد 12 اور 13. والوتر 14. یعنی اب سنیے گا جملہ، اب مفسر نے کیا لکھا کہ فجر سے مراد امام زمانہ ہے. اب سنیے گا، والفجر سے امام زمانہ ہے. پھر قرآن آگے بڑھ کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، کہ جب اللہ کے نور سے زمین روشن ہوگی. کہا کب ہوگی؟ کہا جب وقت کا امام فجر لے کر آ جائے گا. ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. والفجر، ایک فجر کی قسم. ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. اچھا، والشفع، 2 کی قسم. والوتر، 1 کی قسم. ملا ڈالیے، فجر 1، 10 رات 11، شف سے مراد 2، 11 2 13، وتر سے مراد 1 14. اب مفسر نے جو لکھا کہ یہ سورۃ الحسین ہے، جس سورہ میں 14 کو سمیٹ دیا جائے اس سورہ کو سورۃ الحسین کہتے ہیں. اور قرآن کی کوئی ایسا سورہ نہیں ہے کہ جس میں اہل بیت شامل نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے. والفجر. پھر علامہ مجلسی علیہ الرحمہ والرضوان اپنی کتاب جلاء العیون میں لکھتے ہیں، سنیے گا جملہ، کہ یہ نور محمدی کو کبھی ہم نے پردے میں رکھا. کون سے پردے میں؟ کہاں پردے حجاب میں رکھا، پردے قدوس میں رکھا، پردے جبروت میں رکھا، پردے عصمت میں رکھا، پردے طہارت میں رکھا، پردے قدوس میں لکھا، پردے سبوح میں رکھا. یعنی ان تمام پردوں میں رکھتے رکھتے ایک مرتبہ اس حجاب سے نکالا اور نکالنے کے بعد سے کہا ذرا دریائے طہارت میں غوطہ زن ہو جاؤ، ذرا دریائے عصمت میں غوطہ زن ہو جاؤ، ذرا دریائے جبروت میں غوطہ زن ہو جاؤ، ذرا دریائے قدوس میں غوطہ زن ہو جاؤ، ذرا دریائے جبروت میں غوطہ زن ہو جاؤ. جب تمام ان دریاؤں میں غوطہ کروا لیا تو ایک مرتبہ میں نے کہا میرے حبیب ذرا تسبیح و تحلیل تو کہو
لیکن میں کہوں گا 14 حجاب میں رکھ کر کے پروردگار نے پہلے محمد کو بھیجا تو کسی مسلمان کو اعتراض نہیں ہوا کہ پہلے محمد کو پہلے حجاب میں رکھ کر کے کیوں بھیج رہا ہے. پہلے پر ہی اعتراض کر دیتا کہ پہلے محمد کو غیب میں کیوں رکھا. تو اللہ نے کہا میں نے سنت بنا لی ہے, پہلے کو بھیجوں گا تو بھی غیب میں رکھوں گا, آخر کو بھیجوں گا تو بھی پہلے کو بھیجوں گا تو بھی غیب میں رکھ کر بھیجوں گا, آخر کو بھیجوں گا تو بھی غیب میں رکھ کر بھیجوں گا. جب کہا حجابوں سے نکالا, کہا میرے حبیب ذرا تسبیح و تحلیل تو کر لے. اور جب حبیب نے تسبیح و تحلیل شروع کی اور زمین پر پسینہ آیا اور زمین پر ٹپکنے لگا تو سب نے یہی تحریر کیا ہے کہ انبیاء کی خلقت رسول کے پسینے سے. تو مسلمانوں اتنا تو ہونا چاہیے کہ پسینہ کیا ہے اور خون کیا ہے. کہا خون خون ہوتا ہے, پسینہ پسینہ ہوتا ہے. یعنی بات وہاں تک نہیں پہنچی, انبیاء کی خلقت پسینے سے انہیں تو معصوم مان رہے ہو, جو نور سے نور کی خلقت ہوئی اسے معصوم نہیں مان رہے ہو. ایک صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. کہا جب پسینہ جب حبیب کا پسینہ زمین پر ٹپکا تو انبیاء کی خلقت, انبیاء کی خلقت. اب سنیے گا جملہ کہ انبیاء کی خلقت ہوئی. کون انبیاء؟ کہاں آدم نبی کے پسینے سے, نوح نبی کے پسینے سے, ابراہیم نبی کے پسینے سے, اسماعیل نبی کے پسینے سے. جب پہلا بشر بنایا اور بنانے کے بعد سے پروردگار نے کہا اذا صورتہ ونفخت من روحی فقعوا لہ ساجدین. جیسے ہی میں ٹھیک ٹھاک بنا لوں ویسے ہی روح پھونکوں, سجدے میں گر جانا. تو جب روح ڈالی تو سجدہ کروایا سجدہ. کہا سجدہ نہیں کروایا, کہا ملائکہ تم آدم کو بتاؤ. جب ملائکہ نہ بتا سکے تو ایک مرتبہ کہا آدم اب تم ملائکہ کو بتاؤ. اب سنیے گا جہاں تک جملہ, کہا کہ آدم کو تم بتاؤ. تو اب ایک مرتبہ آدم نے کہا اللہم انت محمود ھذا محمد. یعنی ایک نشست زمین پر جب ہوئی تو اب انتصاب کس سے کیا جا رہا ہے؟ کہاں آدم سے کیا جا رہا ہے. آدم کروا رہے ہیں اللہم انت محمود ھذا محمد. اور ایک اور نشست زمین پر ہوئی کہ جب چادر کے نیچے محمد آ گئے, حسن آ گئے, حسین آ گئے, فاطمہ آ گئی. تو اب دیکھیے گا وہاں آدم جب انتصاب کروا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اللہم انت محمود ھذا محمد. اور یہاں جب انتصاب کیا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا. یعنی آدم کی نگاہ میں جو اللہ کا مرتبہ ہے وہ اللہ کی نگاہ میں فاطمہ کا مرتبہ ہے. ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. یہاں پہ آدم نے کیا کہا اللہم انت محمود ھذا محمد, اللہم انت اعلی ھذا علی, اللہم انت فاطر السماوات والارض ھذہ فاطمہ, اللہم انت محسن ھذا الحسن, اللہم انت قدیم الاحسان ھذا الحسین. ابھی انتصاب کروا لیا. جب کروا لیا محمد کا
محمود سے، آلہ سے، علی کے، فاطر سے فاطمہ کا، یعنی جو صفت فاطر میں ہے وہی صفت فاطمہ میں بھی ہونی چاہیے۔ پروردگار کو پہچانوانے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ کبھی مسجد سے پہچانوا رہے ہیں، کبھی ممبر سے پہچانوا رہے ہیں، کبھی جنگ کے میدان سے پہچانوا رہے ہیں، کبھی نماز کے ذریعے پہچانوا رہے ہیں، کبھی میدان میں پہچانوا رہے ہیں، کبھی کعبہ میں پہچانوا رہے ہیں، مولا کائنات کبھی میدان میں پہچانوا رہے ہیں، کبھی مسجد میں پہچانوا رہے ہیں، کبھی ممبر سے پہچانوا رہے ہیں، لیکن فاطر کی صفت فاطمہ ہے، وہ بھی حجاب میں، یہ بھی حجاب میں، وہ بھی پردے میں، یہ بھی پردے میں، وہ بھی غیب میں، یہ گھر کے اندر۔ اب یہ لوگ باہر آ کر کے اگر اللہ کی پہچانوان کروا دے تو کوئی کمال نہیں، فاطمہ پردے میں رہ کر کے پروردگار کی پہچانوان کرا دے، یہی تو فاطر کی صفت کا کمال ہے۔ یہی تو فاطر کی صفت کا کمال ہے کہ خود گھر سے باہر نہ آئے اور اللہ کی معرفت بھی کرا دے۔ اللہم انت ھذا المحمود ہوگی بات، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلھا و بنوہا، اور بنوہا لوگ کہتے ہیں اس میں حسن ہے، اس میں حسین ہے، لیکن بنوہا لفظ ایسا ہے کہ جو 3 سے زیادہ 11 تک دلالت کرتا ہے۔ جمع مکسر ہے، صیغہ جمع مکسر ہے، جمع کی قسمیں بہت سی ہیں، لیکن یہ ہے ایسا جمع کہ جو 3 کے بعد 11 تک دلیل کرے۔ تو کہا ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلھا و بنوہا، یعنی ایک حدیث کے سامنے ثابت کرا دیا کہ صرف اس میں علی نہیں ہے، صرف اس میں حسن نہیں ہے، صرف اس میں حسین نہیں ہے، فاطمہ کی نسل سے جتنے بچے آئیں گے بنوہا کا لفظ استعمال کرا کے بتا دیا کہ سب چادر کے نیچے ہے۔ ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ ہاں سب چادر کے نیچے ہیں، اور جب چادر میں ایک ایک آنے لگے تو کیا کہہ کے آنے لگے؟ امام حسن آئے اور آنے کے بعد سے کہتے ہیں اماں آپ پر سلام، میں نانا کی خوشبو پا رہا ہوں، یہی جملہ ہے نا۔ امام حسین آئے، امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ بھائی کی خوشبو پا رہا ہوں اور نانا کی خوشبو پا رہا ہوں، کوئی نہیں دکھا سکتا، جملہ ایک ہی ہے۔ امام حسن آئے تو بھی کہا کہ نانا کی خوشبو پا رہا ہوں، امام حسین آئے تو بھی کہے کہ نانا کی خوشبو پا رہا ہوں، مولا کائنات آ رہے تو انہوں نے بھی کہا کہ میں اپنے بھائی کی خوشبو پا رہا ہوں۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ ارے کوئی نہ کوئی خوشبو تھی جو سب کے پاس تھی، اور جیسے ہی آتے گئے ویسے ہی خوشبو محسوس کرتے گئے۔ جب خوشبو جدا نہیں تو اقوال جدا کہاں سے ہو پائیں گے؟ ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ جب خوشبو نہیں تو اقوال کہاں سے پائیں گے؟ لیکن رسول چادر مانگنے کیوں آئے؟ بھائی کوئی بات ہے نا، کوئی تو وجہ ہوگی کہ چادر کیوں مانگنے آ گئے؟ انی اجد فی بدنی ذوفن، کہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ اور آج کا زمانہ ایسا ہے کہ جب کوئی بھی بات ہوتی ہے تو شوہر پہلے زوجہ کے گھر جاتا ہے۔ بھائی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نہیں تھی، اور تو ازواج موجود تھی،
اور بھی ازواج موجود تھی. کسی کے گھر جا کر کہنا تھا کہ میں ذوق محسوس کر رہا ہوں, مجھے کچھ بنا کے دے دو, کاڑھا ہی بنا کے دے دو, یعنی کوئی چیز ہی پلا دو. لیکن یہ ذوق ایسا تھا کہ جو فاطمہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا تھا. رسول کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ذوق ایسا تھا کہ جو فاطمہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا تھا, اور اگر کرتا تو رسول اس کے وہاں جاتے, فاطمہ کے وہاں. انی اجد فی بدنی ذوفن, میں اپنے بدن میں کچھ ذوف محسوس کر رہا ہوں. بھائی ذوف ہے کیا؟ اگر کسی نبی کے وہاں ذوف آ جائے تو اشکال کی بات ہے نا. میں ذوف محسوس کر رہا ہوں, مولانا کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ حدیث کیسا نازل کب ہوئی. کہا غدیر سے پہلے والی شب, عید مباہلہ سے, کل عید مباہلہ ہے اور آج شب میں یہ حدیث کیسا نازل ہو رہی ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل تعالوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. کہ اے رسول تم کل اپنے بیٹوں کو لے جانا, اپنے نفسوں کو لے جانا, اپنی عورتوں کو لے جانا. اب ذوف یہ ہے کہ رسول کے پاس تو بیٹے ہیں نہیں. ارے کہاں ہے مجمع؟ مجمع کہاں ہے؟ رسول کے پاس ذوف کیا ہے؟ کہاں ذوف یہ ہے اگر ازواج کے پاس جاتے تو پورا نہ کر پاتی, بیٹے بیٹی تو کہاں سے بتائیں نا بھائی, بیٹے دیتی تو کہاں سے. اب اس کے بعد دیکھیے سیدھے فاطمہ کے گھر آئے, سنتے جائیے گا جملہ, سیدھے فاطمہ کے گھر آئے. انی اجد فی بدنی ذوفن, میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. یا کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ اس ذوف کو اگر پورا کر سکتی ہے تو ابو طالب کی اولاد ہی پورا کر سکتی ہے, کوئی اور پورا. صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. کیا قرآن کہہ رہا؟ قل تعالوا ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. میرے حبیب کل اپنے بیٹوں کو لے جانا. رسول کے پاس تو ہے نہیں. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے. جناب ابراہیم کا انتقال ہو چکا ہے. رسول کے بیٹے جناب ابراہیم, ان کا انتقال ہو چکا. قاسم کا انتقال ہو چکا. اب نبی کے پاس تو بیٹے ہیں نہیں. نبی بیٹوں میں لے کر کس کے جائیں؟ قرآن اعلان کر رہا ہے قل تعالوا ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم وغیرہ وغیرہ. یعنی اپنے بیٹوں کو لے جانا, کسی اور کو نہ لے جانا. اب رسول کو پروردگار نے کہا جاؤ فاطمہ کے گھر جاؤ, فاطمہ ہی ذوق پورا تمہارا دور کر سکتی ہے اور کسی کا دور نہیں کر سکتا, کوئی دور نہیں کر سکتا. اب سنیے گا کہ تمام مشکلوں کو آسان کرتے ہیں اللہ نے مشکلات. مولا علی کائنات کے مشکل کشا ہے علی, رسول کی مشکل کشا ہے فاطمہ. صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. کائنات کے مشکل کشا ہیں علی اور رسول کی مشکل کشا ہیں فاطمہ. انی اجد فی بدنی ذوفن, میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. اب کوئی کچھ بھی کہہ دے کہ ذوف کیا تھا, اصل ذوف تھا یہ کہ کل لے کر جائیں گے کسے, کل لے کر کسے جائیں گے. یا کہیے تو تھوڑی سی مجلس اور بڑھوا دیں صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. اور جب رہا سوال دھوپ کا,
تو غدیر خم میں جو رسول نے خطبہ دیا تھا وہاں دھوپ تھی، تو یہ تو حسین کی مجلس ہے، جب وہاں چاہنے والے نہیں گھبرائے تو پھر یہاں چاہنے والے کیا گھبرائیں گے؟ کیا کہا سنیے، تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں۔ قرآن میں 114 سورہ ہیں، ہر سورہ کا نام تنہا ہے۔ فاتحہ، بقرہ، انعام، نساء، والعصر، واللیل، والفجر، والشمس، اذا زلزلت الارض، سورہ حشر، سورہ نبا، سورہ عما یتساءلون، جتنا بھی سورہ دیکھ ڈالیے ہر سورہ کا ایک ہی جملہ ہے، دوسرا جملہ نہیں ہے، لیکن ایک سورہ ہے کہ جسے آل عمران کہا جاتا ہے۔ بڑھا دوں یہیں سے، لیکن موضوع ایک ہی رہے گا، موضوع سے نہیں ہٹوں گا کہ یہ سورہ ہے آل عمران کا سورہ، اور پوری دنیا میں 3 ہی عمران گزرے ہیں۔ پوری دنیا میں آج جو مشہور ہیں نامعلوم، ویسے عمران تو نامعلوم کتنے ہوں گے، لیکن قرآن کی روح میں 3 ہی عمران ہیں۔ ایک عمران جناب موسیٰ کے باپ، ایک عمران جناب مریم کے باپ، ایک عمران جناب علی کے باپ۔ ان تینوں پر دھیان دے لیجیے گا۔ ہاں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ آل عمران۔ اب ایسا عمران تلاش کیجئے کہ جس کے بیٹا بھی ہو، جس کے بہو بھی ہو، جس کے پوتا بھی ہو۔ جو کہہ رہا ہوں قرآن کی روح سے کہہ رہا ہوں، اگر الگ سے کہوں گا تو دامن پکڑ لیجئے گا کہ آپ قرآن کی روح سے 3 عمران، تو آپ تلاش کیجئے کہ کون سے عمران ہیں جن کے بیٹا بھی ہے، جن کے بہو بھی ہے، جن کے پوتا بھی ہے۔ اگر بیٹا ہے تو آل نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ایک ہی پر آ کر رک گیا۔ کہا آل کسے کہیں گے؟ کہا جس کے بیٹا بھی ہو، جس کے بہو بھی ہو، جس کے پوتا بھی ہو۔ بڑی نازک منزل پر لایا ہوں۔ کہا یہ قرآن کا پہلا عمران جناب موسیٰ کے باپ، جناب موسیٰ کے کوئی اولاد نہیں ہے، صرف جناب موسیٰ ہیں۔ تو اب آل کی فہرست سے یہ خارج، مجمع کہاں وہاں تک پہنچیے گا کہ آل کی فہرست سے یہ خارج۔ اب جناب مریم کے باپ عمران، بیٹی ہے بیٹا ہے نہیں، اور عیسیٰ نے شادی ہی نہیں کی، عیسیٰ نے شادی ہی نہیں کی، تو پہلا عمران کون؟ کہاں معصوم ہے، کچھ کہنا نہیں، اگر کہہ دیے تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاؤ گے۔ اور دوسرا عمران وہ بھی معصوم، دوسرا عمران وہ بھی معصوم، اگر اسے کچھ کہا تو فہرست اسلام کا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ کہا تیسرا عمران، کہا علی کا باپ، بیٹا بھی ہے، بہو بھی ہے، پوتا بھی ہے۔ تو اب یہ سورہ جو ہے کسی اور کی شان میں نہیں ہے، ابو طالب کی شان میں نازل ہوئی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پہلے عمران کے بیٹا ہے بہو نہیں، بہو نہیں ہے تو پوتا نہیں۔ دوسرے عمران کے بیٹی ہے، بیٹی ہے تو بیٹی کا بیٹا ہے، لیکن عیسیٰ نے شادی ہی نہیں کی۔ جب شادی ہی نہیں کی تو بہو نہیں، بہو نہیں تو پوتا کہاں سے؟ اب بچا ایک ہی عمران، بچا ایک ہی عمران۔ کہا کون؟ کہا علی کا باپ عمران۔ ابو طالب تو کنیت ہے، اصل نام ہے عمران۔ اب کہا کافر کہتے رہو، جس کے نام کا سورہ قرآن میں آ جائے اس سے بڑا مومن کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم لار کی ڈوروں پیٹتے رہو، مومن اسے کہتے ہیں کہ جس کی نسل کی گواہی پروردگار دے دے۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ انی اجدو فی بدنی ضعفا
میں بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. بھائی کتنی دیر ضعف محسوس کیے؟ ہاں لیکن ایک جملہ اور کہوں گا، سن لیجئے اس کو. اب جبریل جب آسمان سے چلے تو چلنے کے بعد سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیز چادر کے باہر سناؤں گا، کچھ چیز چادر کے اندر سناؤں گا. ہاں جبریل امین کہہ رہے ہیں انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا شمس منیرا ولا قمر منیرا ولا فلک یدور ولا بحری ولا فلک یسیر الا فی محبت هؤلاء خمسة الذین هم تحت الکساء. کہا یہ چادر کے باہر سناؤں گا اور آیت جو ہے وہ چادر کے اندر سناؤں گا. جبریل یہ کیا کر رہے ہو؟ یا تو دونوں چیزیں باہر سنا دو یا تو دونوں چیزیں چادر کے اندر سنا دو. کہا نہیں، یہ فضائل اہل بیت ہے، کوئی نہ سننا بھی چاہے تو سنا کر رہوں گا. یہ آیت ہے، اسے کوئی سننا بھی چاہے تو نہیں سناؤں گا. ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. بھائی 5-7 منٹ کی اور زحمت دوں گا کیونکہ جب موضوع چھیڑا ہوں تو اسے پورا کروں گا. انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت اعوذ باللہ یا ابتی من الضعف. تو کیا کہا جناب زہرا نے؟ پروردگارا میں آپ کو اللہ کے پناہ میں دیتی ہوں، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. ارے ذرا جملے پہ تو غور کیجئے. رسول کہہ رہے ہیں کہ ضعف محسوس کر رہا ہوں اور زہرا کہہ رہی میں پناہ میں دے رہی ہوں. جو ضعف آپ کا ہے وہ کوئی نہیں دور کر سکتا، میں دور کر دوں گی. ٹھیک ہے، مباہلے والے دن رسول لے کر کس کو چلے ہیں؟ جب بات ہوگی تو کاٹ ہی دیتا ہوں موضوع یہاں سے، بعد میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر سناؤں گا. ہاں باہلے کے مباہلے میں کس کے چلے؟ کہاں حسن کو لیے، حسین کو لیے، فاطمہ کو لیے، علی کو لیے، خود چلے. خود چلے. بھائی کس کی گواہی کے لیے جا رہے ہیں؟ اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی صداقت کی. بھائی وہ یہی تو کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہی ثابت کرنے جا رہی ہیں نا. لیکن یہاں تو قانون پورا، قرآن کے قانون کو پورا الٹ دیا. کہا شریعت اسلام میں مرد اگر 2 گواہ ہوں تو عورتیں 4 چاہیے. ہاں وہ بھی اللہ کی وحدانیت کو ثبوت کرنے کے لیے ہے نا. تو وہاں جا رہے ہیں، مرد 2 ہیں ہے نا، یا کہوں مرد 4 ہیں. بھائی معصوم ہے، 4 مرد گواہی میں جا رہے ہیں. اور آج تک ان مردوں کو نجرانے بنی نسوان دیکھتے رہے، لیکن یہ کبھی نہیں کہے کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا. ذرا عظمت فاطمہ کو دیکھو کہ جہاں اللہ کی وحدانیت کے لیے 4 مرد جا رہے ہیں، وہاں زہرا تنہا جا رہی ہے اور میدان فتح کر کے واپس آ جا رہی ہے. فتح کر کے واپس آ جا رہی ہیں. اب دیکھیے جب جبریل آئے تو کہا آپ پر میرا سلام، آپ پر میرا سلام. زہرا نے کہا علی تم پر میرا سلام. لیکن ایک وقت زینب کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد سے کہا کہ جب عباس تمہارا بھائی آ جائے تو اے زینب تم عباس کو اپنی آغوش میں لینا اور کہنا کہ اماں زہرا کا تم پر اماں زہرا کا تم پر سلام، عباس تم پر کروڑوں سلام. جب بشیر ابن جزلم نے مدینے میں یہ اعلان کیا کہ اے مدینے والو مدینہ رہنے کے قابل نہیں، تو صاحب مقتل لکھتے ہیں ایک ضعیفہ ایک عصا کا سہارا کیے ہوئے اور ایک انگلی میں ایک بچے کی انگلی پکڑے ہوئے جب قریب آئی کہتا ہے بشیر کیا کہہ رہا ہے؟ کہا یہی بیوی کہ حسین مارا گیا.
جزاکم ربکم خیرن جزا. حسین مارا گیا. ام البنین عباس کی ماں نجف کا رخ کیا ہے. کیا اسی دن کے لیے پالا گیا؟ اے بی بی کیا ہے علی، کیا اسی دن کے لیے پالا تھا کہ عباس زندہ رہے اور حسین مارا جائے؟ ارے بشیر ابن جزلم جلدی سے قریب آیا اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اے بی بی عباس کو کچھ نہ کرو. جزاکم ربکم خیرن جزا. عباس کو کچھ نہ کہو. ارے پہلے عباس مارا گیا، بعد میں حسین مارے گئے. ایک مرتبہ ام المؤمنین کھڑی ہو گئی. کہا بشیر ابن جزلم بتا کہ عباس کے زخم آگے تھا یا پیچھے؟ اے بشیر بتا عباس کے زخم آگے تھا یا پیچھے؟ کیونکہ عباس پشت دکھانے والا نہ تھا. ایک مرتبہ بشیر نے کہا عباس کے دونوں شانے قلم ہو گئے تھے. ام البنین نے کہا یقین ہو گیا کہ میرا حسین مارا گیا. اب یہ یقین ہو گیا کہ میرا حسین مارا گیا، میرا حسین مارا گیا. اب ام البنین نے کیا کیا؟ جنت البقیع کا رخ کیا اور جنت البقیع میں پہنچی. ایک قبر بنایا. ہاں قبر حسین، یہ میرے حسین کی قبر ہے. عباس کو نہیں روؤں گی، عباس کے بھائیوں کو نہیں روؤں گی اور کسی کو نہیں روؤں گی، کیونکہ حسین کو روؤں گی کیونکہ حسین کی ماں زندہ ہے. میں حسین پر روؤں گی کیونکہ حسین کی ماں زندہ نہیں ہے. بیٹھے ام البنین رو رہی تھی اور جب یہ وتیرہ بن گیا، ایک روز ام البنین رو رہی تھی.